موسمی ایران قوم ممبر سرکار مظلوم کربلا پہ خطاب کریں گے اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب حسنین عباس رانجہ، مجاہد عباس گگرا، مولانا فخر عباس ہاشمی، ملک منیر سن کھوکھر، جناب کیسر عباس علوی و دیگر ذاکرین جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ جناب قبلہ احسن علی موسمی آپ کو آپ کے سامنے ممبر سرکار مظلوم کربلا پہ خطاب فرما رہے ہیں۔ جناب قبلہ احسن علی موسمی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ جملہ مومنین و مومنات کے سامان کے لیے بالخصوص شیعیان پاکستان اور عزاداران مظلوم کربلا کے سامان کے لیے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت بالخصوص اس بستی، اس گاؤں کے سادات و مومنین و بالاخص بانیان کے گھر میں جو مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی صلوات پڑھنے پر محمد و ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى ثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، بزرگان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ میرا پہلا موقع ہے اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنی ولایت کا ثبوت بھی دیں گے اور میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں گے۔ اپنے پر محمد و آل محمد۔ اللہ جس دل میں، جس قلب میں نور ولایت تیری ہوتا ہے، بات میری سمجھ آ گیا؟ بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ اردو سمجھتے ہوئے پنجابی پڑھا، اردو سمجھ ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا جس دل میں، جس قلب میں ولایت میری کائنات ہوتی ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی دل ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس دل میں محبت آل محمد ہوتی ہے، جس دل میں ولایت علی ہوتی ہے، وہ دل بہت ہی عظیم ہوتا ہے، دنیا کا سب سے قیمتی ترین دل ہوتا ہے۔ کیوں نہ دل وہ قیمتی ہو؟ کیونکہ مالک کائنات نے عظیم فیصلہ فرمایا ہے، یہ تو آپ کا دل ہے، دھڑکتا دل ہے جس میں خون بہ رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے جس پتھر نے، توجہ فرمائیے گا، جو پتھر میرے علی ولی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے اس میں پتھر نہیں رہنے دیتا۔ وہ پتھر نہیں ہوتا، یہ پتھر کو دیکھیں، جو پتھر
آپ کے غسل و خاشاک میں آتے ہیں جو پاؤں کی زینت بنتے ہیں وہ پتھر ہوتے ہیں، لیکن جو دل میں انسان جس پتھر نے جس حجر نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے وہ پاؤں کی زینت نہیں بنتا، بلکہ وہ پتھر وہ ہوتا ہے جس کی لوگ لاکھوں قیمت دیں تو دکاندار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کہتا یہ پتھر نہیں ہے بلکہ اس کو زمرد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو زمرد کہتے ہیں، اس سے دور نجف کہتے ہیں، یہ یاقوت ہے، یہ فیروزہ ہے۔ یعنی جس پتھر نے ولایت امیر کا اقرار کر لیا ہو وہ پتھر نہیں ہوتا بلکہ قیمتی نگینہ بن جاتا ہے، قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ تو جس دل میں ولایت علی ابن ابی طالب اس قلب کی اہمیت ہونی چاہیے۔ سب بھیجے پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آسان تم جزاکم اللہ خیر، خدا شمارا سلامت دے دے، خدا شمارا سلامت دے دے، خدا شمارا حفظ کرے۔ صاحب بھیجے پر محمد۔ اور دیکھیں آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں گے۔ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہے نا، جس مقام پہ آپ تشریف فرمائیں، کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ چار دیواری ہے، یہ اینٹوں پتھروں گارے کا مجموعہ، ایسا نہیں ہے۔ جس جگہ پہ تشریف فرما ہے نا یہ گارے پتھر اینٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی عظمت عرش اللہ سے کم نہیں ہے۔ یعنی جو مقام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے، جو خانہ حسین ہو، جو بارگاہ حسینی ہو، وہ عام مقام نہیں ہو کرتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بارگاہ حسینی میں تشریف لانے کی عظمت کیا ہے اور اس بارگاہ کے مقام کیا ہے۔ فرشتوں کا ایک جھرمٹ آیا زمین پہ، فرشتوں کا ایک گروہ آیا زمین پہ۔ جب زمین سے واپس یہ بہار الانوار میں علامہ نے لکھا ہے جی، جو کہ ویڈیو بات ہو رہی ہے، لوگ آج کل منبروں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ایسی ویسی باتیں کرنے کا عادی نہیں، بلکہ پورے چکے ذمہ داری کا لباس میں نے پہن رکھا ہے، ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ایک جھرمٹ ایک گروہ جب زمین پہ آیا، جب عرش الہ پر گئے، آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، تو فرشتوں نے جو آسمان پہ موجود تھے، پہلے دوسرے تیسرے ہفتوں، آسمانی ہفتوں والے فرشتوں نے کہا فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو، کس مقام سے آ رہے ہو؟ کیوں بھائی کس مقام سے آ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہتے تمہارے ابدان سے، تمہارے اجسام مطہرہ سے، تمہارے جسموں سے وہ خوشبو آ رہی ہے، وہ عطر کی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کی۔ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم زمین پہ گئے تھے۔ کہتے ہیں ہم بھی زمین پہ جاتے ہیں، ہم بھی زمین والوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب بھی زمین سے واپس آئے ہیں یہ عطر، یہ خوشبو، یہ معطر ہمارے ابدان سے، ہمارے اجسام سے نہیں آئے۔ تم کس مقام سے آ رہے ہو کہ تمہارے اجسام سے، تمہارے ابدان سے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ عطر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو ان فرشتوں نے جو جواب دیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے ابدان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آسمان پہ اس سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کی، جو آسمان کی مخلوقات نے اس سے پہلے محسوس نہیں کی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے، مثلا آپ کے بہکا میں، یہ بہکا چھوٹی بہکا، نکلی بہکا، یہ چھوٹی بہکا جو ہے مثلا یہ کہتے ہیں ہم زمین سے گزرے تھے۔ بزرگوں میں پوری توجہ فرمائیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ ہم زمین سے گزر رہے تھے، ایک چند دیوانے، چند مستانے، چند ملنگ مل بیٹھے تھے، ایک چند مستانے ملنگ مل بیٹھے تھے۔ ان ملنگان حیدر کرار کی اجسام سے، ابدان سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی، ہمارا دل للچایا، ہمارا دل چاہا یہ خوشبو ہم تک منتقل ہو جائے۔ یہ خوشبو یہ خوشبو ہم بھی لے لیں، ہمارے ابدان بھی اس خوشبو سے معطر ہو جائے۔ کہتے ہیں جب ہم چار دیواری میں بتانا چاہتا ہوں، جس چار دیواری میں آپ تشریف فرما ہے، یہ مقام جو ہے یہ مقام عظیم مقام ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ مقام بہت عظیم ہے، اور یہ وہ مقام ہے، توجہ کیجیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ تشریف، یعنی بارگاہ حسین جی وہ مقام ہوتا ہے جب آپ جب بھی تشریف لائیں باوضو تشریف لایا کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی جتنی یعنی فکر جو ہوتی ہے نا جی، انسان میں مختلف سوچیں ہوتی ہیں، دنیاوی سوچیں، ادھر ادھر کی سوچیں، وہ ساری اس چار دیواری کے باہر آ کے آئیں، کیونکہ جب اس چار دیواری کے اندر آ جائے تو پھر آپ کی فکر میں صرف حسین ہونا چاہیے، حسین اور حسینیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ
فرشتے تشریف لاتے ہیں، ملائکہ تشریف لاتے ہیں. ملائکہ نے کہا جب ہم اس جگہ سے گزر رہے تھے ہمیں اس مقام سے، ان ابدان سے ایسی خوشبو آئی، دل میں لگ جائے، ہمارا جی چاہا کہ ہم بھی اس جگہ پہ جائیں، ہم بھی وہ مقام دیکھیں. لہذا ہم نے پرواز کے کم کی، اس زمین پہ آئے، اس جگہ پہ آئے جہاں وہ مستانے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں وہ ملنگان حیدر کرار تشریف فرما تھے، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم اس مقام پہ آئے تو ہم ہو کیا رہا تھا؟ وہ چند بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر حسین کر رہا تھا، بقیہ رو رہے تھے، بقیہ ذکر حسین ہی سن رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب ہمیں اس مقام سے پرواز کی ہم نے، اس یعنی مقام حسینی سے، بارگاہ حسینی سے جب پرواز کر کے آسمانوں کی طرف گئے تو آسمان اول کے فرشتوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، دوسرے آسمان والوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تیسرے آسمان والوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، جب آسمان ہفتوں والوں نے پوچھا اور عرش اولائے کے حاملان عرش نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو ہم فخر سے کہہ رہے تھے ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں غریب کربلا کا ذکر ہو رہا تھا. سلامت رکھے، آپ کی زندگی دراز ہو، توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے. کیوں بھائی تم ماشاءاللہ شما خود تم خوب ہستی، مجھے بھی پاس یار سلام بھیجے بار محمد والے محمد. اللہ کیا کہا اس لیے ہم جس شما سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایشور فرمود ہے کہ ماں سے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سال جو ہے کم میں رہ کے آیا ہوں. ان کی سلامتی کے لیے سر بھیجے، ان کی سلامتی کے سر بھیجے بار محمد والے محمد. اللہ کہ جس جگہ میں تم تشریف فرما ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے، یہ مقام عام مقام نہیں ہے، یہ بارگاہ حسینی ہے جہاں فرشتے تبرک ملائکہ اللہ تبرک کے لیے آتے ہیں، اور جب متبرک ہو جاتے ہیں تو ان کے جسم نورانی ہے نا. پتہ ہے آپ کو اجسام فرشتگان الہی ملائکہ کے اجسام نورانی ہیں، ان کے نور میں مزید اضافہ ہوتا ہے، خوشبو والے ہیں، خوشبو میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ملنگان حیدر کرار جب لہر میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے اجسام سے وہ خوشبو آ رہی ہے. کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے جس جگہ پہ بیٹھتے تھے نعرہ حیدری لگاتے تھے، جس جگہ پہ بیٹھتے تھے نعرہ حیدری لگاتے تھے اور غم حسین میں گریہ کرتے تھے، مالک نے ابدان کو معطل کر دیا ہے. عظیم ہے، یہ جگہ عظیم ہے، اور یہاں پہ آنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے، خالی نہیں جاتے. میری دلی دعا ہے مالک کائنات آپ کی نیک دلی حاجات پوری فرمائیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اللہ دیکھیں جی، آج کل میں نے جو آئے مبارک آپ کے سامنے پیش کیے نا، یہ سورہ مبارک بقرہ کی 124 نمبر آئے ہیں. تقریباً 5 سال سے اسی آئے مبارکہ کے ذہن میں پاکستان میں گزارشات کر رہا ہوں ہر جگہ پہ، لیکن ہمارا علم کم ہے، یہ آیت کے مطالب ختم نہیں ہو رہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس دل میں علی ابن ابی طالب ہوتا ہے وہ دل کیا ہے، وہ مقام کیا ہے. بندہ آیا مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، سب بھیجے مولا کی ذات پر. اللہ اس نے کہا مولا اپنی مقام کو سمجھے، شیعہ کا اپنا مقام ہونا چاہیے اور اس کو سمجھے کہ میرا مقام کیا ہے، مالک نے مجھے مقام کیا دیا، پروردگار عالم نے. اور یہ جو قیمتی ولایت علی ابن ابی طالب مالک نے آپ کو دی، یہ گوہر، یہ نگینہ، اس کی حفاظت فرمائیں اور اس کی حفاظت کرتے لحد میں سو جائیں. یہی آپ کو کام آئے گی. دنیا کی کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. اگر کام آئے گی تو صرف ولایت علی ابن ابی طالب آئے گی. علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے سر بلند ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے سر بلند ہیں، کبھی سر نہیں جھکتے ہیں. لہذا بندہ آیا مولا کی خدمت، کہا مولا آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعان علی ابن ابی طالب جن کے دلوں میں ہماری ولا اور ہماری محبت ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے، ان کو جہنم چھو تک نہیں سکے گی. مولا نے فرمایا بھائی میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے، جس دل میں علی ابن ابی طالب کی ولا ہے، جس دل میں محبت اہل بیت ہے، اس کو جہنم کی آگ چھو تک نہیں سکتی. کہتا ہے مولا آپ کے ماننے والوں میں، پوری توجہ جی، آپ کے ماننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، پوری توجہ، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جن کے دلوں میں، جن کے نام اعمال میں اس قسم کے گناہ ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. میرے مولا دیوار کے ساتھ تکیہ زن تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے. کیا تھے جی؟ تکیہ زن، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ پر شک کیا نا، اس نے آپ کی عظمت پر شک کیا نا، موالی حیدر کرار پر
تماشا کیا. میرے مولا نے دیوار کے سہارے کو چھوڑا, سیدھے ہو کے بیٹھ کے فرماتے بتا تو نے کیا کہا ہے, بتانا کہنا کیا چاہتا ہے. کہتا ہے مولا میں نے تو عرض صرف یہ کی ہے, آپ نے یہ فرمایا ہمارے شیعہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے, جہنم ان کے لیے بنی ہی نہیں ہے, جہنم بنی ہے تو ولایت علی کے منکر کے لیے بنی ہے. ولایت امیر کے منکر کے لیے جہنم بنی ہے. میرے مولا نے تکیے کو چھوڑا, ٹیک کو چھوڑا. کہتے بتا تو نے کیا کہا ہے. کہتے مولا میں نے صرف یہ عرض کی ہے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے موالی, ہمارے ماننے والے, ہمارے شیعہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ماننے والوں میں سے ایسے گنہگار موجود ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا ان کے گناہ بڑے ہیں یا ہماری ولایت بڑی ہے. کیا ان کے گناہ بڑے ہیں یا ہمارا مقام بڑا ہے, ہمارا مقام عظیم ہے. میرے مولا نے جو جملہ ارشاد فرمایا, کہتے مولا آپ گناہ معاف فرما دیں گے, آپ معاف کرا لیں گے. فرمائے بھلے ہم معاف کرا لیں گے. یہ جو اسے جملہ کہا ہے نا, کہتے مولا بعض لوگوں نے حقوق الناس بھی دینے ہیں. اللہ صاحب تشریف فرمائے ہیں, وضاحت فرمائیں گے کہ بعض حقوق اللہ ہوتے ہیں اللہ کے حق, اور کچھ لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذمہ نام اعمال میں حقوق الناس بھی ہوا کرتے ہیں. تو حقوق الناس کا کیا بنے گا؟ پوری توجہ دی, آپ کی محبت میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں بزرگوں, آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. میرے مولا کے سامنے جب اس نے کہا نا مولا لوگوں کے نام اعمال میں حقوق الناس بھی ہوا کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق دینے ہیں. میرے مولا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہوگا. الینا حسابہم و الینا حسابہم, لوگوں کا حساب کتاب کسی اور نے نہیں لے گا بلکہ میرے جدی امجد, میرے نانا محمد مصطفیٰ اور میرے جدی امجد علی ابن ابی طالب نے لینا ہے. اور جب میرے مولا علی ابن ابی طالب کا میزان عدالت نصب ہوگا, میرے مولا فرماتے ہیں اس میزان میں, اس عدالت کے میزان میں جب مومن کی نیکیاں ہوگی اور جب مومن کی بدیاں آئیں گی تو میرے مولا فرماتے ہیں بدیوں کے پلڑے میں ولایت علی رکھ دی جائے گی. اللہ سلامت رکھے. ولایت میں اس کے پلڑے میں کیا رکھ دیا جائے گا؟ پوری توجہ جی. جملہ میں کل آپ یہ میں آج کروں گا جو ماشاءاللہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. خدا آپ کو سلام رکھے. سب بھیجے پر محمد والے محمد. کیا فرمایا؟ اس کے نام اعمال میں کیا رکھ دیا جائے گا؟ ولایت علی ابن ابی طالب رکھ دی جائے گی. اور فرمایا جس کے ووزیا ما ووزیا میزان علی ابن ابی طالب وحب علی ابن ابی طالب وولایت علی ابن ابی طالب الا وقد رجع علی حسناتہ. میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس کے نام اعمال میں جیسے ہی ولایت رکھ لی جائے گی اس کی نیکیوں کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا, بدیوں کا بیٹھتا نظر آئے گا. لہذا ولایت علی عظیم ہے, مقام علی پہچانیے, اور اس ولایت کی آپ نے حفاظت بھی فرمانی ہے. حفاظت فرما کے جانی. اور دیکھیں کائنات کے نبی کا کوئی فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. کیا خدا کے رسول جو فرما رہے ہیں اس میں کوئی تکذیب ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. وہ کائنات کا نبی وہ ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے, جس کی زبان اطہر پر وما ینطق عن الہویٰ کے پہلے لگے ہوئے ہیں, جس کے دست مبارک پر ہمارے فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے کائنات کے نبی یہ سنگریزے تو نے نہیں مارے, میں اللہ نے مارے ہیں. اس کے ہاتھوں پر وما رمیتا کی مورے ہیں, اس کی لسان طاہر پر وما ینطق عن الہویٰ کی مورے ہیں. یہ نبی کائنات امیر کائنات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا علی ابن ابی طالب میں یحبک, اے علی جس کے دل میں تیری محبت ہے قیامت کے دن جس مقام پر انبیاء اور رسول رکھے جائیں گے تیرے محبی کو وہ مقام دیا جائے گا. جس مقام پر خدا سلامت رکھے جہاں پر انبیاء اور فرماتے ہیں, حدیث میرے پاس موجود ہے, پورا حوالہ میرے پاس موجود ہے, اگر چاہیے تو میں کتاب میں
دکھا دو. ٹھیک ہے نا جی. اپنی طرف سے بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں. میں نے جو کلام پڑھا ہے کلام وہی ہے, اور جس محمد مصطفیٰ کا فرمان پیش کیا ہے وہ وجہ خلقت کائنات ہے. ایسے نا کائنات خالق ہی محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہوئی ہے. اس نبی کا میں نے آپ کے سامنے فرمان پیش کیا. فرماتے ہیں اے علی ابن ابی طالب, جس کے دل میں تیری محبت ہے وہ عام مقام نہیں رکھتا, بلکہ مقام اس کا کیا ہوگا؟ مقام وہ ہوگا جہاں پہ انبیاء ہوتے ہیں, جہاں پہ رسل ہوتے ہیں. اور کائنات کے نبی فرماتے ہیں اے علی ابن ابی طالب, زمین کی بات نہیں کر رہا, زمین کی بات نہیں کر. لما اوصنی ابی, جب مجھے سیر کرائی گئی آسمانوں کی, یعنی معراج کی جب سیر کرائی گئی, اے علی ابن ابی طالب تو کہ آسمانوں کی مخلوق ہے, تیری بات بھی آسمانی کرنے کا عادی ہے. آسمانی بات سن. میرے مولا رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں اے علی ابن ابی طالب, جب اسری ابی, لما اسری ابی, جب مجھے کائنات کے مالک نے, خالق کائنات نے آسمانوں کی سیر کرائی نا, میں سیر کرتا کرتا, یعنی وہ معراج کرتا کرتا ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ میں نے بہت بڑا قصر اور محل دیکھا. اس قصر کی حضرت علامہ نے لکھی ہے, میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا, تسی بور ہو جا سکتے, آپ کو غور نہیں کرنا چاہتا. سب بھیجے پر محمد و آل محمد. اللہ کیا فرمایا خیلی کو, بس کیا فرمایا میرے مولا نے. ارشاد فرمایا یا علی, جب مجھے سیر کرائی گئی اور میں نے ایک قصر کو دیکھا, ایک محل کو دیکھا جو عقیق کا بنا ہوا تھا. اس محل کی یہ دیواریں تھی, یہ عظمت تھی. اس محل کا ایک دروازہ تھا, دروازے پہ لکھی ہوئی یہ کلام تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور فرماتے اس دروازے پر ایک پردہ تھا, اس پردے پر یہ لکھا ہوا تھا بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب وشیت و یا علی ابن ابی طالب. اے علی تجھے بھی مبارک ہو اور اس مومن کو مبارک ہو جس کے دل میں تجھ علی کی ولا ہوا کرتی ہے. فرماتے جب میں تھوڑا سا آگے گیا ایک اور قصر دیکھا, ایک اور محل میں نے دیکھا. دیکھیں یہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے. روایت ہے کہ جب لوگ محشر کا میدان ہوگا نا بزرگوں, خدا آپ کو سلامت رکھے, تو لوگ ننگ دھڑنگ محشر کے میدان میں محشور ہوں گے, اور لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. لوگوں کو دو چیزیں, ایک تو ان کے بدن پر لباس نہیں, کفن تو ویسے میں یہ مٹی کھا جاتی ہے, کفن مٹی کھا جاتی ہے دشمنی علی کا, ولائے علی کا کفن مٹی نہیں کھاتی. جس کے دل میں بغض علی ہے اس کا کفن کھاتی ہے مٹی, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کفن مولا علی امیر کائنات کے ماننے والے کا نہیں ہے, لہذا مٹی پر حلال ہے. لیکن جو مولا امیر کائنات کی ولا رکھتا ہے اس پر, اس کی مٹی پر یہ کفن کھانا حرام ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے وہ محل دیکھا, جب وہ میں نے قصر دیکھا, میں نے پھر جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کس کا قصر ہے, یہ کس کا محل ہے, یہ کس کی کوٹھی ہے, یہ کس کا بنگلہ ہے, یہ کس کا مقام ہے. فرمایا تھوڑا سا آگے جائیے, تھوڑا سا آگے تشریف لے جائیے. محمد مصطفیٰ فرماتے جب میں آگے گیا میں نے دیکھا اب یہ قصر عقیق کا نہیں ہے بلکہ زمرد کا بنا ہوا ہے, اور زمرد کی پوری ڈیٹیل ہے, پوری تفصیل ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے پوری تفصیل. وہ زمرد کا قصر بنا ہوا ہے اور اس قصر پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فبشر لشیت علی ابن ابی طالب لأن مولدہ طیب الولادت. اور جو اس پر 3 کلمے لکھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فبشر لشیت علی ابن ابی طالب, اور بشارت دے دو علی کے ماننے والوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں علی ہوتا ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے. بشر نشیت علی مولدہم طیب الولادہ, طیب الولادہ, چونکہ ان کی ولادت پاکیزہ ولادت ہوتی ہے. وہ مبغضہ خبیث الولادہ, اور علی کا جو مبغض اور دشمن ہوا کرتا ہے فرماتے ہیں وہ حرام زادہ ہوتا ہے. کائنات کے نبی فرماتے پھر میں تھوڑا سا آگے چلتا, توجہ ہے کہ میری طرف پوری روایت سن لی نہیں, کوئی نہیں روایت آپ نے سن لی ہے. آسان تم شیطان ہے, دشمن علی شیطان ہے. میں یہ جو بات کریں گے میں آپ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, آپ یہ فارسی میں بات کریں میں اس کو اردو میں ترجمہ پیش کریں. سب پڑھیں پر محمد والے محمد.
कसर हो गए। फरमाते जब मैं थोड़ा सा आगे गया फिर मुझे एक कसर नजर आया, फिर मुझे एक महल नजर आया। ये महल अब याकूत का बना हुआ था और याकूत की मसहरी, याकूत का चबूतरा, याकूत का वहां पर मिंबर लगा हुआ था और उस याकूत के मिंबर पर एक नूरानी हस्ती तशरीफ फरमा थी। मेरे मौला रिसालत माफ फरमाते हैं जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा ये आम बदन नहीं है, फाइजन अखी अली इब्न अबी तालिब है। उस नूरानी मिंबर पर मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब बैठा था। मैंने कहा या अली तू जमीन पे रहता है आसमान पे रहता है? या अली जमीन पे रहता है या? मैंने जो जुमला कहना है मेरे मौला रिसालत माफ, अब जिब्राइल का पैमाने सब्र लबरेज हो गया। जिब्राइल साथ साथ था ना जी, जिब्राइल साथ था, पैमाना सब्र लबरेज हो गया। सामने आकर प्रवास करके अपने परों को झाड़ के कायनात के नबी के सामने आके कहता या अली या रसूल अल्लाह व या नबी अल्लाह व या हबीब अल्लाह। ऐ कायनात के नबी, ऐ कायनात के रसूल, ऐ अल्लाह के हबीब, दिल चाहता है आज अली के मानने वालों की अजमत ना बयान कर दूं। जिसके दिल में मौला मेरी कायनात की विला और मोहब्बत है। रसूल मकबूल ने फरमाया तू बता, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है तू क्या कहेगा, लेकिन आज तू बता, मैं जमीन वालों को पैगाम मैं मोहम्मद दूंगा। तो जो अली इब्न अबी तालिब के मानने में आपका कसीदा जो जिब्राइल ने पढ़ा है सुनो आपको। तो जनाब जिब्राइल कायनात के नबी की आंखों के सामने प्रवास करके कहते हैं या रसूल अल्लाह व या नबी अल्लाह व या हबीब अल्लाह कुल्लु नासिर यहशुर फी माशरिहिम वजुद आबिहिम बेअम्माहात अस्माइहिम। कायनात के नबी जब कायनात के लोग अव्वलीन व आखिरीन आदम से लेकर कयामत तक जो लोग माशर के मैदान में मशहूर होंगे, फारिद होंगे, उनके बदन पर लिबास नहीं होगा, नंगे वारिद होंगे। दूसरा ऐ कायनात के नबी उनको उनकी नमाओं के नामों से पुकारा जाएगा, यब्ना उम फला, यब्ना उम फला, यब्ना उम फला, ऐ फलानी के बेटे, ऐ फलानी के बेटे। क्यों? इसलिए कि जो दुश्मन अली होता है वो बाप का नहीं होता। ऐ फला के बेटे, ऐ फलानी के बेटे, ऐ फलानी के, ये दो बातें। एक तो वो होंगे जिनके बदन पर कफन नहीं होगा, लिबास नहीं होगा। दूसरा या रसूल अल्लाह, दूसरी बात यह है जब वो मैशर के मैदान में वारिद और दाखिल होंगे उनको उनकी मौत से नमों के नामों से पुकारा जाएगा। फिर कायनात के नबी के सामने प्रवास करके कायनात कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक गिरोह है जिनके बदन पर नूरानी लिबास भी होगा, उनको उनके बाप के नामों से पुकारा जाएगा। कायनात के नबी ने फरमाया वो कौन लोग हैं? जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ऐ कायनात का नबी, ऐ कायनात का रसूल, वो लोग हैं जिनके दिलों में अली की विला मोहब्बत होती है। कयामत के दिन नूरानी लिबास भी पहन के आएंगे और जब मैं निजात दूंगा उनके बाप का नाम पुकारूंगा। जी जी जी, मोहब्बत अली बहुत कीमती चीज है, विलायत अली बहुत कीमती चीज है। और देखिए वंड होती है, आप वंड सुनिए, तकसीम होती है, इंसानों की एक तकसीम की है खालिक ने, और तकसीम का नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैंने पाकिस्तान में जहां पढ़ा है लोग पंजाबते नहीं जी, ज़र्फ नहीं है लोगों की, यानी मैंने यकीन फरमाए आपकी जो कि मोहब्बत देख के मैं जबरे कह रहा हूँ, वरना जहां मैं कहा मौलाना साहब थोड़ा हाथ हौला रखियो, बर्दाश्त कर ले, सुनो यानी आले मोहम्मद की विला पे मैंने जो जुमले पाकिस्तान में गए हैं, अभी मैं टेक्सला वगैरह साइड पे मुहर्रम पढ़ रहे थे तो वहाँ आके में लोग आ गए या मौलाना साहब थोड़ा सा हाथ नीचे रखें, क्योंकि यहाँ ये ऐसे लोग मौजूद हैं जो आले मोहम्मद की विला में शक करते हैं। हाँ हाँ, तो मैं शक्की मिजाज लोगों से किताब करने का आदी नहीं हूँ। मैं उन लोग बाला रखते खेले बाला रखते सलाम भेजेगा मोहम्मद वाले वो बंद वाला सलाम पढ़े। लिहाजा मैं इंशाल्लाह आपसे खिदमत में पेश करता रहूंगा, अभी मुझे पता नहीं मैंने हाँ जो कि काफी सारे मदा खान मौला के मौजूद हैं, मैं आगाज से भी नहीं बनना चाहता, उनका वक्त मैं नहीं लेने चला, 1-2 मिनट में बात खत्म करके आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता। विलायत है मेरे कल से मैं टाइम, मुझे टाइम भी देना है और आपने सुनने भी आना है, नहीं देना देता है कि सुनना
شروع کر دی برگاہ تشریف رکھنے میں، ٹھیک ہے نا جی. لہذا کل سے انشاءاللہ ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میری کائنات کی ولایت وہ ہے جس میں ونڈ ہوئی ہے جی، تقسیم ہوئی ہے. اور اگر تقسیم کا معیار مالک نے قرار دیا ہے نا، میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مولا میرے کائنات فرماتے ہیں نبیوں کو بھی اگر تقسیم کیا گیا تو میری ولایت کی وجہ سے ہوا ہے. اگر کسی نبی کو خدا نے بلند درجہ دیا ہے کیونکہ اس نے عالم ارواح میں، عالم ذر میں لپک کر مجھ علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، خدا نے نوح نبی اللہ بنا دیا ہے. اور جس نے جھوم جھوم کر اس مقام پہ یعنی عالم ذر اور عالم ارواح میں جس بندے نے، جس انسان نے امیر کائنات کی ولایت کا اقرار دل سے خوش ہو کر کیا تھا، اور جب مالک نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں، کچھ نے کہا نعم تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا رب ہے، اور پھر کہا یہ میرا محمد تمہارا رسول ہے، تمہارا نبی ہے. سب نے انکار کیا، کائنات کے سب نے اقرار کیا. کائنات کے امام علی بن ابی طالب فرماتے ہیں پوری بنی نوع انسانیت نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا. کائنات کے امام فرماتے ہیں جب مالک نے کہا کہو قولو ان امیر المومنین علی بن ابی طالب ولی اللہ، جب مالک نے یہ جملے فرمائے، کائنات کے امیر فرماتے ہیں ہر ایک نے نہیں کہا بلکہ اس نے کہا جو حلال زادہ تھا. حیدری ہر کے بس کا روگ ہی نہیں ہے علی کی ولایت حاصل کرنا، ہر دل میں یہ ولایت آ نہیں سکتی ہے. اور یہ علی وہ ہے جس کا مقام، جس کی عظمت یہ کہ اگر جب تک انبیاء اس کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھیں مالک نبوت نہیں دیتا، مالک رسالت نہیں دیتا. اسی علی کی بیٹیاں، اسی ایک سب جملہ مسائل کا ہے، اسی علی کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں معظمہ فرماتی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ. یہ جو دن گزر رہے ہیں نا یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دن ہیں، اور کوشش کریں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کریں. یہ دن جو ہے نا معظمہ کے نام سے منسوب ہیں، اور دل دکھا ہے جو علی بن ابی طالب کی بیٹیوں کا نا کربلا میں. خدا کسی شریف زادی کا دل نہ دکھائے، خدا کسی کا دل مضطرب نہ کرے، خدا کسی بہن کو اس طرح بھائی نہ دکھائے جیسے زینب نے دیکھے، جیسے ام کلثوم نے دیکھے ہیں. اور معظمہ فرماتے جب بھائی کی لاش پہ آئی ہے نا جناب سید شہداء کی 9 حصوں میں تقسیم دیکھی بھائی کی لاش، ادھر ٹکڑا ادھر ٹکڑا ادھر ٹکڑا، اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے جب دبی بھائی کی لاش کو دیکھا نا، بھائی کی طرف دیکھ کے کہتے بھیا تو گواہ ہے میں زینب وہ ہوں جو رات کے پہرے میں نانا کے مزار پہ آتی تھی. اے بھائی حسین تو جانتا ہے ایک دفعہ جب ماں کا جنازہ اوپر اٹھا تھا، گھر سے باہر میرا بابا لے کے گیا تھا، ایک طرف سے تو نے اٹھا ہوا وہ تھا، دوسری طرف سے میرے بھائی حسن نے اٹھا رکھا تھا. جب جنازے کا 5واں قدم آیا تھا میں ماں کے جنازے کے نیچے تھی. بھیا حسین تو جانتا ہے میرے بابا علی نے کہا ماں حاضر سبیتو تحت الجنازت حسن بیٹا، یہ ماں کے جنازے کے بھی نیچے بچی کون ہے؟ تو حسن نے کہا تھا بابا